نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے سے متعلق بہت ساری باتیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رجب کی 22 تاریخ کو کی جانے والی ایک رسم جس کو کنڈے کہا جاتا ہے، کہ یہ کنڈے اصل میں ہیں کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کن لوگوں نے اس کو شروع کیا، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اور ان لوگوں کا اس رسم کو شروع کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، اور بعد میں اس کو کس کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ ساری چیزوں کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر وہ نیا کام جو دین نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، یعنی ہر وہ نیا کام جس کی قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی دلیل نہ ملتی ہو، کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، اور نہ صحابہ اکرام سے، نہ تابعین، تبع تابعین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو، تو ہر ایسے کام کو کرنا دین سمجھ کر یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے کنڈے چونکہ نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، تو یہ بدعت ہوئی اور غیر شرعی رسم ہوئی۔ اس بدعت ہونے کی وجہ سے اس میں شرکت کرنا، اس کو منانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ بہرحال اب جان لیتے ہیں کہ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں چلتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 22 رجب کی جو تاریخ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی وفات کا دن ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کرتے ہیں، انہوں نے اس دن اپنی فاتحہ کا حکم دیا تھا۔ تو آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ 22 رجب کی جو تاریخ ہے اس کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ امام صاحب کی اس تاریخ کو پیدائش ہے، نہ ان کی وفات ہے، بلکہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری ہے، اور جو ان کی وفات کا دن ہے وہ شوال میں ہے، اور شوال میں 148 ہجری میں ہے۔ تو نہ ان کی وفات اس دن ثابت ہے، نہ پیدائش اس دن ثابت ہے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر اس سے بھی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ 22 رجب کی جو تاریخ ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ 22 رجب کی ہے، جس دن یہ لوگ میٹھی پوریاں بناتے ہیں اور ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں۔ اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سے اس رسم کی شروعات ہوئی۔ یعنی وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے دشمن تھے، ان سے بغض رکھتے تھے، ان سے حسد اور کینہ رکھتے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد خوشیاں منائیں، اور خوشیاں اس طرح منائیں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں شیرینی بنائی اور اس کو تقسیم کیا اپنے ہم خیال لوگوں میں، اپنے گھروں پر بلا کر۔ چونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اہل حق لوگوں کا غلبہ تھا، تو ان لوگوں کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر یہ بات لوگوں میں عام ہوئی، پتہ چلی، تو ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ تو چپ کے انہوں نے میٹھی پوریاں ایک دوسرے میں تقسیم کی اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اپنے ہم خیال لوگوں میں۔ لیکن جب اس بات کا چرچا ہوا تو انہوں نے بات گھمانے کے لیے اس کی نسبت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی، اور یہ کہا کہ امام صاحب نے اس دن اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، جو امام صاحب پر سراسر ایک بہت بڑی تہمت اور بہت بڑا الزام تھا۔ انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو یہ رسم جو شروع کی ہے دشمنان اسلام، دشمنان معاویہ، یعنی وہ لوگ
جو حضرت معاویہ سے دشمنی رکھتے تھے، ان لوگوں نے شروع کی حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کی وفات کی خوشی کے طور پر، اور بعد میں اس کو منسوب کر دیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور جب سے یہ رسم ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی لکڑہارے کی بیوی کو خواب آیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن یعنی 22 رجب کو میری فاتحہ مناؤ، اور فاتحہ منانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ شیرینی بنا کر اس کو تقسیم کرو تو تمہارے اوپر جو حالات آئے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو غربت ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ وہ لکڑہارے کی بیوی جب خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے میٹھی پوریاں بنا کر تقسیم کی، اور جب اس کا شوہر یعنی لکڑہارا اپنے کام سے واپس آیا تو اس نے بتایا کہ میں ایک پیڑ کاٹ رہا تھا جس میں سے مجھے سونا ملا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ سونا تمہیں ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ امام صاحب خواب میں آئے تھے اور انہوں نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اور فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تو تمہیں بہت مال حاصل ہوگا، لہٰذا اس لیے تمہیں یہ مال حاصل ہوا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کس کا خواب تھا، پتہ نہیں کون لکڑہارا، کس کی بیوی، کہاں سے من گھڑت ایک قصہ اٹھا کر اس کو دلیل بنا کر شریعت کے اندر ایک ایسی رسم کو ایجاد کر دیا جس کا دور دور تک قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ عوام قرآن سے ہٹتی چلی جا رہی ہے، احادیث سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ بھائی شروعات کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، آپ ہی نے تو ان چیزوں کو معاشرے میں عام کیا۔ اب جب وہ چیز تیزی سے لوگوں میں عام ہو گئی، لوگوں کو مزہ آنے لگا، تو پھر آپ لوگ اب شکایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو بچانا چاہیے، لوگوں کو خاص قرآن سنانا چاہیے، قرآن کے احکام بتانے چاہیے، احادیث کی باتیں بتانی چاہیے، صحابہ کا عمل بتانا چاہیے، یہ سب چیزیں بتانی چاہیے، نہ یہ کہ کوئی بھی من گھڑت قصہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کیا جائے، کوئی بھی ایسی بات بیان کی جائے میڈیا میں آ کر جس سے لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ تو 22 رجب کی جو تاریخ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جان لیجئے، اگر آپ کو یقین نہ آئے آپ تاریخ طبرانی اٹھا کر دیکھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 22 رجب کی جو تاریخ ہے وہ اللہ کے رسول کے ایک بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کی وفات کا دن ہے، ان کے انتقال کا دن ہے۔ تو آپ ایک صحابی کے انتقال کے دن پر آپ خوشیاں مناتے ہیں، آپ میٹھی پوریاں بنا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کم از کم اس کی تحقیق ہم پر لازم ہو، اس کو تحقیق تو کر لیں، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہ اس کنڈے کی حقیقت ہے، اس سے پورے طور پر اجتناب لازم ہے، اس میں شرکت کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت میں نے آپ کو بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔